جو پی ٹی آئی نے فائنل کال کا اعلان کر رکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی مختلف خبریں سامنے آئیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ حتمی فیصلہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے حکومت پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دے گی اور اس حوالے سے کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی ایسے احتجاج کو انلیگل ڈکلیئر کر چکا ہے اور پھر ملک میں 144 بھی لگی ہوئی ہے۔ پھر حکومت کو تو بہت کلیئرٹی ہے کہ ان کا عزائم جو ہیں وہ انتشار پھیلانا ہے اور ان کی ایک وائلنس کی اور ایک کہہ لیں تباہی کی ایک تاریخ ہے اور ان کا وائلنس کی ایک بہت ایک کہہ لیں کہ ہر ان کا جو ان کا پروٹیسٹ ہے، 9 مئی ہو، زمان پاک ہو، ریڈیو پاکستان ہو، اسلام آباد میں آنا ہو ڈی چوک کے اندر، تو انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ پرمیشن کو بھی وائلیٹ کیا ہے بلکہ یہ وائلنٹ بھی رہے۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ تو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حکومت کی رٹ قائم کرے گی اور جو بھی قانون کو توڑے گا اس کو پھر آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ لیکن رانا صاحب، یہ جو انتشار پھیلانے کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی انٹیلیجنس رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، کوئی اطلاعات آپ کے سامنے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ماضی کی طرح شاید کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بہت ان کی میسیجنگ ہی یہی ہے، کہ الجہاد کے نعرے ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ نے کفن بھی باندھنا ہے، پھر جنازوں کی بھی تیاری کرنی ہے اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہونے والی نہیں ہیں اور انہوں نے ڈیمانڈز کے پورے کیے بغیر اٹھنا نہیں ہے، تو پھر ہائی کورٹ کے بھی آرڈرز ہیں۔ تو یہ تو ساری بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ ابھی جو حالیہ بیان جو دیا بشرا بی بی نے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ ملک کے مفادات کے خلاف ہے۔ آپ اپنی مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فریب کر رہے ہیں اور مذہبی کارڈ مذہب کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے عزائم تو بہت کلیئر ہیں۔ ایس سی او ہو، اس کو انہوں نے سیبوٹاج کرنا ہے، آئی ایم ایف ہو، اس کو انہوں نے سیبوٹاج کرنا ہے۔ ہر لحاظ سے یہ ملک کی مفادات کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ تو جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ نو اسٹون ول بی لیفٹ انٹرنڈ پوری تیاری میں۔ تو یہ جو بشرا صاحبہ کے بیان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ملک کے خلاف اگر انہوں نے بیان دیا ہے، سفارتی تعلقات کا ایک ذکر کیا جا رہا ہے، رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ جھوٹ کے پرائے میں آتی ہے اور دوسرے جو انہوں نے بات کی ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے، مذہب کو استعمال کر کے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے اور بالکل غلط بیانی کی ہے اور وہاں سے تحفے بھی لیتے رہے ہیں۔ وہاں جو گھڑی ملی اس کو بھی انہوں نے بیچ دیا، وہاں پھر اس کے بعد ایم ڈی ایس بھی آئے۔ تو ایک بالکل من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ انہوں نے بنایا ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو ہمارا دوست ہے اور جس نے مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور پھر یہاں لوگوں کو ایسی پکچر پینٹ کرنا جو کہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نیا رنگ دے رہی ہے کہ جو ہے شریعہ کے ٹھیکیدار یہ بن گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی کارروائی تو مجھے نہیں پتا اس پہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، تو ہماری لیگل ٹیم یا لیگل لا منسٹری دیکھے گی، لیکن ان کے عزائم اس سے جو ہے وہ اور کلیئر ہو گئے کہ ان کے عزائم کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ ایمبیسی نے کوئی ویڈیو منگوا لی ہے یا اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ تو رانا صاحب، ایسا کوئی معاملہ ہے کہ سعودی عرب کی جو ایمبیسی ہے انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو حکومت سے یا اس حوالے سے کوئی بات کی ہو، ایسی کوئی پیش رفت ہے؟ دیکھیں، بہت بڑا الزام لگایا ہے انہوں نے، جو سعودی اس وقت گورنمنٹ ہے اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر ایک بڑا غلط الزام لگایا ہے اور ابھی تک میری نالج میں کوئی ریاکشن نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہوا تو اس کے اوپر جو فارن آفس ہے وہ ضرور اس کے اوپر کوئی بیان جاری کر دے گا۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ معاملہ بالکل بھی آگے نہ بڑھے اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو ہم بالکل یہ اس چیز کا ادراک دیں گے کہ ایسے من گھڑت اور جھوٹے بیانیوں کو وہ نہ سنیں اور اس پہ نہ جو ہے کوئی ایسا کوئی نوٹس لیں، اور ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں ملکی مفاد کے لیے۔ لیکن رانا صاحب، حال ہی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ تسلیم کر رہی تھی، تصدیق کر رہی تھی، مان رہی تھی کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔
ये भी खबरें आई कि स्पीकर कौमी असम्बली से असद कैसर साहब की मुलाकात हुई और PTI ने खुद बताया कि मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। तो अब इस हवाले से कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वाकई PTI के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, वो अभी भी जारी हैं, या आप समझते हैं कि इन बयानात के बाद अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए? देखिए, हुकूमत की तरफ से कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन हुकूमत कोई PTI जमात के साथ राब्ते में नहीं है और ना PTI जमात का ये मौक़िफ़ है कि वो हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। वो तो बातचीत किसी और के साथ करना चाहते हैं। जो चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब हैं, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो उनके साथ अदारों के भी राब्ते हैं, उनके साथ हुकूमत के भी राब्ते हैं, लेकिन कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो इनकी मांगे हैं वो पूरी होने वाली नहीं है। हमारा ये ज़रूर मशवरा है कि वो 24 को ये इंतशार का जो प्लान है उसको ना जो है वो प्रैक्टिस में लेके आए, इसको कॉल ऑफ कर दें। बाकी क्या उनकी हम मांगे पूरी करने चाह रहे हैं, या अगर उनकी मांगे कम करके मांग लें, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई नहीं। लेकिन राना साहब, फिर गंडापुर साहब से जो राब्ते हैं हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के, वो किस हवाले से हैं? ऑब्वियसली इसी हवाले से कोई बातचीत तो हो रही होगी। देखिए, वो बीसीओ हवाले से हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से हैं, वो उनको बताने, इस चीज़ का इदराक देने के हवाले से हैं कि आपके बयानात जो हैं वो मुल्की मफाद के फेवर में नहीं है, और उनको और 24 के हवाले से भी है कि इसको जो है मनसूख किया जाए और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो ये काम नहीं है। देखें, वहाँ बम धमाके हो रहे हैं, वहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ की CTD पे फोकस करें, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए गंडापुर साहब को। गंडापुर साहब का फोकस है कि मैंने इस्लामाबाद से जाके सरकारी मशीनरी के साथ हमला आवर होना। उनका फोकस तो दहशतगर्दी पे होना चाहिए, CTD पे होना चाहिए। ये सूबे का बहुत बड़ा मैंडेट है लॉ एनफोर्समेंट का।